ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا. من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، یہاں وہو مسلم نہیں کہا کیونکہ مسلمان اس سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو حالت اسلام کے اندر روک تو رہتا ہے، لیکن مومن نہیں کہلائے گا. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی صبح سے لے کر شام تک زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات کے مطابق ہو. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سب سے پہلے جب اللہ نے اعلان فرما دیا من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر، خواہ مرد ہو، او انسا، یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، حالت ایمان کے اندر ہو، تو فرمانے لگے اللہ پھر اس کو کیا صلہ ملے گا، کیا جزا ملے گا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم البتہ ضرور بضرور یقیناً اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. کون سی پاکیزہ زندگی؟ دنیا کے اندر مشکلات سے بچا لیں گے، اگر وہ مشکل آئے گا تو اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے، کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو بچا کر اپنے قبر تک لے کے جانے کا توفیق عطا فرمائیں گے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرمائیں گے، اخلاق حمیدہ نصیب فرمائیں گے، ایمان والوں کی صفوں میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، نبی علیہ السلام کے لوائے حمد جھنڈے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کی جو طبیعت ہے وہ شریعت کے مطابق بنا لیں گے. یہ سارے کے سارے انعامات اس مومن کو ہم عطا کر دیں گے. اس لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس البتہ ہم ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی نصیب کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم انہیں جزا دیں گے، ان کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں، یہ کیوں آپ عطا فرمائیں گے، اتنے انعامات سے کیوں نوازیں گے؟ فرمایا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو اس نے اچھا اور خوبصورت عمل کیا. پھر بات اس طرف نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں، آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال، کردار، گفتار، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر کن کن معاملات سے روکا ہے، جسے نہیں عن المنکر کہتے ہیں، کن کن معاملات سے اللہ نے ہمیں روکا ہے جسے نہیں عن المنکر کہتے ہیں، کن کن احکامات کی تعلیم دی، کن کن احکامات کا ہمیں حکم دیا جسے امر بالمعروف کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کے اندر وہ بھی ذکر ہو جائے گی. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، قرآن کریم کی آیت، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں عَزُّوا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِذِ، نبی علیہ السلام کی دیے ہوئے سنتوں کو، دیے ہوئے رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو پھر اس حدیث نے اس آیت کی تشریح کر دی کہ ایسے مضبوطی سے پکڑو جس طرح دانتوں کے اندر کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. ہمارا مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مشکل آ گئی، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، گھر میں کوئی شادی ہے،
ہماری تلاوتیں بھی چلی گئی، ہماری نمازیں بھی ختم، ہمارے جو معمولات روزمرہ کے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے مؤخر کر دیے، چھوڑ دیے، کیونکہ گھر کے اندر یہ معاملات آ گئے۔ لیکن گھر کے اندر کبھی ہمارے وہ رواج، وہ رسم، وہ بدعات، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ رب العالمین کی دی ہوئے تعلیمات کے خلاف ہے، وہ سارے کے سارے ہم ماتھے سے سجائیں گے، دل سے لگائیں گے، کسی سے بھی اختلاف نہیں۔ لیکن جب ہماری مرضی ہوگی تو ہم ان سب کی سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو قرآن کریم نے اسی چیز پہ زور دیتے ہوئے فرمایا ما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ، اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ، اس کے بارے میں زیادہ تر معلومات، سوالات، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا دو۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرمائے۔